كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اس کی 127، 28 اور 29 نمبر آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے جس کی ابتدا ہے. آج 5 تاریخ ہے. عموماً اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانی زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں ان سب پر محیط ہے، اور انسان جتنی بھی زندگی کے دور گزرتا ہے، اپنی زندگی کے گزارتا ہے، ان سارے ادوار پر مسلمانوں کے لیے یہ چیز اسوہ حسنہ سے تعلق رکھتی ہے. بہترین زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ. حیات طیبہ سے ایک مسلمان کو کتنا واسطہ پڑتا ہے یا اسے کتنا تعلق ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر بھی موجود ہے. گویا کہ سیرت کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے. ہم مسلمان بھی انہی کی نسبت سے ہیں، انہی کے تعلق سے ہیں. ہمارا کوئی ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن پوری امت جو خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھتی، جو ان کی نسل سے بھی تعلق نہیں رکھتے، لیکن ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کا دعویٰ اور اقرار کیا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ رشتہ ہے ہمارا اور یہ تعلق ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہاں پر جو آیتیں میں نے پڑھی، ہم سیرت کے موضوع کو شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت اللہ بناتے ہوئے ایک دعا کے تذکرے سے ہم شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہم نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کرنا ہے. ایک نبوت سے پہلا دور ہے اور ایک نبوت کے بعد کا دور ہے. 40 سال زندگی پہلی گزری ہے اور 40 سال کے بعد 23 سالہ زندگی آپ کی بات کے اندر گزری ہے. یہ 63 سالہ زندگی کے اندر
دو ادوار ہیں، ایک نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک نبوت کے بعد کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔ یہاں پر قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ کی آیات میں تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے اللہ کے گھر کی، تو اس وقت چند دعائیں انہوں نے کی تھی۔ ان چند دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی اس کے اندر موجود ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ان دونوں نے یہ اپنے اللہ سے کہا کہ اے ہمارا پروردگار، ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کرنا، بعثت کرنا، ایسا رسول بھیجنا، وابعث فیہم، جس کا تعلق ان کے ساتھ ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو، جس کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہوں، جو انہی کے قبائل سے تعلق رکھتا ہو، انہی کے نسب اور نسل سے اس کا تعلق شمار کیا جاتا ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے اندر انہی میں سے، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا۔ اب رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، رسول اسے کہتے ہیں جو کتاب بھی لے کے آئے، احکامات بھی لے کے آئے، جو نئی شریعت لے کے آئے، نئے احکامات اللہ کی طرف سے لے کے لوگوں کی طرف آئے، اسے کہتے ہیں رسول۔ اب یہ نئی شریعت، نیا پیغام، نئی سوچ، نئی فکر، نئی کتاب وہ لے کے ان کے اندر آئے۔ اب اس کے چار کام ہونے چاہیے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب وہ چار کام ہیں جو ان کی دعاؤں کے اندر تذکرہ تھا آنے والے رسول کی پیشین گوئی میں۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت انہیں پڑھ کے سنائے، ان پر تیری آیتیں کھول کر بیان کرے، آیتیں تجھے تلاوت کر کے انہیں بتائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تیری کتاب جو اس کے ساتھ آئے، اس کتاب کی تعلیم دے، اس کتاب کے رموز انہیں بتائے، اس کتاب کی حقیقت انہیں بتائے، اس کتاب کے اندر سے موتی چن کے لائے حکمت اور دانائی کی باتیں ان کے سامنے وہ رکھ دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، حکمت، دانائی، عقل مندی، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھا منصب، اچھے اخلاق، اچھی ترتیب انہیں زندگی گزارنے کی جوڑ کے دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے۔ چوتھی بات، ان کے اندر کی گندگی کو دور کرے، جسمانی غلاظت کو ہٹا دے، پاکیزگی کے طریقے بتائے، انہیں ستھرا ہونے کے طریقے بتائے، انہیں صفائی کے احکامات دے، ان کے سامنے ستھرائی کے طریقے رکھے، ان کے سامنے مطہر ہونے کے، طہارت کے طریقے رکھے، اندر اور باہر کا تزکیہ ہو، اندر اور باہر کی صفائی کا طریقہ انہیں بتائے۔ اب یہ چار منصب حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعا کے اندر موجود ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کتاب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تعلیم کتاب۔ اب یہاں پر ایک غور کریں کہ تلاوت کتاب اور چیز ہے اور تعلیم کتاب اور چیز ہے۔ تلاوت تو متن پڑھا جاتا ہے جسے ہم یہ قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اب تعلیم کتاب ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کیا باتیں درج ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، یہ آیتیں کہتی کیا ہیں، اب وہ بھی انہیں کھول کر بتائے، سکھلائے، سنائے۔ والحکمت ویزکیہم، اب دانائی اور تزکیہ کرے، یہ چار چیزیں سامنے رکھیں۔ رسول اللہ کی سیرت ان چار چیزوں میں بند ہے، رسول اللہ کا پیغام ان چار چیزوں میں بند ہے، رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ ان چار چیزوں کے اندر بند ہے، رسول اللہ کے آنے کا مقصد
ان چار چیزوں کے اندر بند ہے۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد چار چیزوں میں بند ہے۔ رسول اللہ کا دنیا کے اندر آنا چار چیزوں کے اندر بند ہے۔ رسول اللہ کا منصب حقیقی وہ ان چار باتوں کے اندر موجود ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آئیں، چار چیزیں۔ اب دیکھیں قرآن ان کو دوسری آیات کے اندر بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت اٹھا کے دیکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں پر لفظ کا آگے پیچھے آنا ہے، یا وہاں پر لفظ ویزکیہم اینڈ کے اندر آیا آخر میں، اور یہاں پر اس کو دوسرے نمبر پر تذکرہ کر دیا گیا، یعنی الفاظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر، الفاظ کا تھوڑا تھا آگے پیچھے رد و بدل کے طریقے سے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ وہ احسان کیسا ہے اللہ کا کہ اللہ نے رسولا من انفسہم، تمہارے اندر انہی کے نفوس میں سے، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کے خاندان اور قبیلے میں سے اللہ نے ایک رسول بھیج دیا۔ وہی چار صفتیں، وہی چار صفتیں، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں کو بتانا، سکھلانا، یہ منصب ہے اس پیغمبر کا۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر چلے جائیں، 2 نمبر آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی چار چیزیں کہ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے ان پڑھوں کے اندر، امیین کے اندر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اور یہ چار کام تھے اس کے، یہ چار منصب تھے اس کے، یہ چار طریقے تھے اس کے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفس کرنا، یہ اس پیغمبر کا منصب تھا۔ یہ چار چیزیں سامنے رکھیں قرآن کی 3 سورتوں کے اندر، بقرہ، آل عمران اور سورہ جمعہ۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کو، رسول کو بھیجا اور 4 کام دے کے بھیجا۔ 4 کام ذہن میں رکھیں، یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے۔ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم الحکمہ، حکمت اور دانائی کے بول دنیا کو سکھانے۔ پھر اس کے بعد آئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 3 جگہوں پہ ایک اور آیت لے کے آیا، سورہ توبہ کے اندر، فتح کے اندر اور سورہ صف کے اندر۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اب یہ 3 قسم کی آیتیں ہیں، سورہ توبہ کے اندر، فتح کے اندر اور سورہ صف کے اندر۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنا رسول بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پہ وہ اس دین کو غالب کر دے۔ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ اسلام سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے، اسلام مذہب سارے دنیا کے مذاہب پہ غلبہ پکڑ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک نہیں چاہتے۔ دوسری آیت میں سورہ فتح میں کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پہ اللہ گواہ کافی ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا دین حق دے کر اور اسے ہدایت دے کر۔ یہ 2 لفظ چل رہے ہیں۔ سورہ صف میں بھی اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے رسول بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ ہدایت قرآن ہے، قرآن ہادی ہے، پیغمبر ہادی ہے۔ اللہ نے اس پیغمبر کے ہاتھ میں قرآن پکڑا کے بھیجا، اور پھر کہا کہ ودین الحق، سچا دین اللہ نے اسلام اس کے ہاتھ میں پکڑا کے دیا۔ دین ہے یہ، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کوئی ایک نہج نہیں ہے، کوئی اسلام ایک فرقہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا دین ہے۔ اور پورے کا پورا دین وہ ہوتا ہے جو تمام تر مسائل میں احاطہ کرتا ہو، تمام تر انسانی سوچ اور انسان کے لوازمات اور انسان کے آگے پیش آنے والے معاملات کا احاطہ کرتا ہو۔ اسلام اسے کہتے ہیں دین۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے سارے دین جو بنائے ہیں کائنات کے اندر، ان سب دینوں میں سے اللہ کو جو پسند دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ نے اس آخری نبی کے ہاتھ میں ہدایت دی قرآن کی شکل میں، اور دین اسلام سچا دین دے کر اسے بھیجا ہے۔ اور اس دین کے آنے کے بعد تاکہ انسانیت کو کوئی کمی پیش نہ آئے، کوئی عذر پیش نہ آئے، کوئی کوتاہی نہ برتی جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ سکم رہ گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام نے ان معاملات کے اندر ہماری تربیت نہیں کی، ہماری نشو و نما نہیں کی، یا ہماری اصلاح نہیں کی، یا ہمیں راستہ نہیں بتایا، یا راستہ نہیں دکھایا، یا ہمیں اس طرف نہیں چلایا۔ تو میرے اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ نے دین حق بھی دیا، اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی۔ کیوں دی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا کہ وہ سارے ادیان پہ، سارے مذاہب پہ، ساری سوچوں پہ، ساری عقلوں پہ، سارے مذاہب کے اوپر، وہ تمام تر طریقوں پر حاوی کر دے اسلام کو، غلبہ دے دے اسلام کو، اونچا لے جائے، اسلام کو رکھے اس کے اوپر، سارے دین نیچے آ جائیں، ساری سوچیں نیچے دب جائیں، اور اسلام کی سوچ اوپر پنپنے لگے، اسلام اوپر چڑھ پکڑنے لگے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے 3 جگہ سے آیتیں پڑھی، سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ جمعہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے جو نبی تمہیں دیا ہے اس کے 4 منصب ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس، حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا۔ بقرہ، آل عمران اور سورہ جمعہ۔ پھر میں نے 3 آیتیں پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف۔ اور تینوں آیتوں کے آخر کے اندر، 2 کے آخر میں اللہ نے کہا کہ میرا نبی، میرا رسول اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ 2 آیتوں کا آخر یہ ہے، اور ایک آیت کا آخر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اس بات پہ اللہ گواہ کافی ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، یہ دین غلبہ پکڑے گا، یہ دین پورے ادیان پہ غالب ہو کے رہے گا۔ اب یہاں سے چلیں، اب یہ غلبہ کیسے پکڑے گا؟ وہ پیغمبر دین لے کے آیا، وہ پیغمبر ہدایت اور دین حق لے کے آیا۔ یہ 4 منصب پیغمبر کے ذہن میں رکھے، بھولیے گا نہیں کبھی بھی۔ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت اور دانائی کی باتیں اور تزکیہ نفس۔ اور 2 چیزیں یاد رکھیے گا 3 آیتوں میں کہ اللہ نے کہا ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت میرے نبی کے ہاتھ میں دے کے اللہ نے بھیجا، اور وہ قرآن ہے، اور دین حق اللہ نے نبی کے دوسرے ہاتھ میں دے کے بھیجا، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے احکامات، اسلام شرائط اسلامیہ، اسلام کے منصب اور احکامات اور قول اور قرار، وہ اللہ نے ہمارے سامنے کھولے ہیں۔ آئیے، وہ میرا نبی، میرا رسول، جس کے آنے کی دعا کس نے کی جی؟ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اللہ سے مانگا کہ مکے میں تیرا گھر بنایا، مسجد حرام بنی، بیت اللہ بنا، ہمیں اس کے مناسک سکھا، وارنا مناسکنا، ہمیں اس کے طریقے بتا۔ لیکن یہ طریقے، یہ گھر تو بن گیا، اسے آباد کون کرے گا؟ اس کے لیے وہ پیغمبر مانگا،
اس کی آبادی کے لیے پیغمبر مانگا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے وہ رسول مانگا، اس کا طواف کرنے کے لیے وہ نبی مانگا، وہ رسول مانگا کہ جو اسے آباد کرے۔ اور وہ گھر آباد کیسے ہوگا؟ گھر آباد کیسے ہوگا؟ طواف کرنے سے۔ گھر آباد کیسے ہوگا؟ اعتکاف بیٹھنے سے۔ گھر آباد اللہ کا کیسے ہوگا؟ تلاوت آیات کرنے سے۔ گھر آباد کیسے ہوگا؟ تعلیم کتاب دینے سے۔ گھر آباد کیسے ہوگا؟ حکمت اور دانائی کے موتی چن کر وہ لوگوں کی جھولیوں میں ڈالنے سے۔ اور وہ آباد کیسے ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنے سے۔ اب یہ چار چیزیں اور دین حق وہ پیغمبر لے کے آیا۔ اب دعا ابراہیم اور اسماعیل نے ہزاروں سال قبل بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہا کہ مولا ہم دعا تیرا گھر بھی بنا رہے ہیں، پتھر بھی رکھ رہے ہیں، دیواریں بھی اونچی ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم جو بھی تجھ سے مانگے اسے قبول کر لینا۔ تقبل منا، ہماری محنت اسے بنانے کی قبول کرنا، ہم جو تجھ سے مانگے ہماری دعا کو قبول کرنا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے، بے شک تو سمیع ہے، بے شک تو علیم ہے۔ اب دیکھیں جو دعا کی وہ پیغمبر کے آنے کا وقت آیا، وہ رسول کی ولادت کا وقت آیا تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے چند احوال میں نے، شاید اس میں 8 جمعے لگے، 10 جمعے لگے، میں انشاءاللہ ایک ایک پہلو پہ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن چند چیدہ معاملات کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان گوشوں پر نظر ڈالیں گے کہ جس کی ضرورت ہے ہمیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، رسول اللہ نے ہماری وہ تربیت کیسے کی تھی مسلمان کی؟ ولادت تو ہو گئی آپ کی محتاط اندازے کے مطابق۔ دیکھیں اختلافات موجود ہیں ہر معاملات کے اندر، یاد رکھیں، لیکن اپنے اختلاف کو اتنی اونچائی پہ مت لے کے چلیں کہ مسلمان بٹ جائیں، تفرقے کا شکار ہو جائیں، مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، لڑائی شروع ہو جائے، جھگڑے شروع ہو جائیں۔ ہم مزید اس کے اندر نہیں جاتے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، سیرت کی کتابوں میں اکثر میں یہ لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول عام الفیل کا سال تھا۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں جی؟ سورہ فیل اٹھائیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اب یہاں پر تذکرہ سورہ فیل کا بھی موجود ہے کہ قرآن کے اندر ہاتھی والوں کا سال تھا، اللہ نے انہیں غرق کر دیا، وہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے تھے۔ 9 ربیع الاول پیر کا دن تھا، سحری کا وقت تھا، 20 اپریل 571 عیسوی، 20 اپریل 571 عیسوی یہ بنتی ہے۔ مورخین ریاضی دان کہتے ہیں کہ محمود پاشا فلکی نے بھی لکھا، معروف ریاضی دان ہے، کہ 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح کا وقت تھا، دوشنبہ کا دن تھا۔ قریش کی شاخ بنو ہاشم عبد المطلب کے گھرانے کے اندر عبداللہ والد آپ کا فوت ہو چکا تھا۔ آمنہ کی جھولی کے اندر اللہ نے سحری کے وقت وہ کائنات کی قسمت بدلنے والا، کائنات کو ہدایت کے نور سے بھرنے والا، کائنات سے ظلمت شب کو دور کرنے والا، کائنات سے تاریکیاں ہٹا دینے والا، کائنات کے اندر سے پیغمبروں کی وہ بشارت کہ جس بشارات کے اندر اس کا تذکرہ تھا، تورات میں بھی اس کا تذکرہ تھا، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ تھا، صحائف آسمانی کے اندر اس کا تذکرہ تھا۔ قرآن کی آیت سورہ آراف کی اٹھا کے دیکھ لے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ آراف کی 157 نمبر آیت اٹھائیے گا۔ میرا رب کہتا ہے
میں نے اس نبی کا تذکرہ تورات کے اندر بھی لکھ کے بھیجا تھا، میں نے اس پیغمبر کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی لکھ کے بھیجا تھا، وہ کبھی کبھی عیسیٰ کی بشارتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، موسیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، ابراہیم نے بھی اس کا تذکرہ دعاؤں کے اندر کر دیا تھا۔ اب وہ کائنات کو اپنی نورانی تعلیم کے نور سے بھرنے والا ہدایت اور دین حق دے کر اللہ نے عبداللہ کے گھرانے میں بنو ہاشم کی شاخ قریش کے اندر اللہ نے سحری کے وقت اس بچے کی پیدائش کی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا دادا کو بتایا گیا تو دادا نے نام کیا رکھا جی؟ دادا نے کیا نام رکھا جی؟ محمد۔ یہ دادا نے نام رکھا محمد۔ محمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ کائنات کے اندر جس کی تعریف کی جائے، اور آج کائنات دیکھ رہی ہے، کائنات کے کان سن رہے ہیں، کائنات کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی گئی تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اپنے بھی تعریف کرتی ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے بیگانے کیسے کرتے ہیں؟ مائیکل ہارٹ یہودی مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے 100 عظیم شخصیات۔ مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات اس نام سے کتاب لکھی ہے، بااثر شخصیات کائنات کے اندر جو گزری ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ۔ ہے یہودی، اس نے موسیٰ کا نام نہیں درج کیا، اس نے داؤد کا نام نہیں تذکرہ کیا، اس نے سلیمان جیسے بادشاہ اور پیغمبر کا نام نہیں درج کیا کہ جس کا تخت ہواؤں پہ اڑتا تھا، جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا، جانتا تھا، جو پرندوں پہ، چرند اور درند پہ اور جنات پہ حکومت کیا کرتا تھا۔ نام تو آنا چاہیے تھا نا، لیکن اس نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے آپ کے نام کو اس نے واضح کیا کہ دنیا کی بااثر شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کیوں جی؟ کیوں شخصیت ہے؟ کسی نے بھی کائنات کے رخ نہیں بدلے، کسی نے بھی کائنات کی ہوائیں نہیں بدلی، کسی نے بھی کائنات کے ذہنوں کو نہیں بدلا۔ ہمارے پیغمبر نے اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت سے، اپنے داعی اللہ ہونے سے اپنے آپ کو پیش کر کے کائنات کے ذہنوں کو بدل دیا، کائنات کی سوچ بدل کے رکھ دی، کائنات کی فکر بدل کے رکھ دی۔ سوچ اور فکر کیسے بدل دی؟ قرآن کی ہدایت لے کر، سچے دین کی ہدایت لے کر وہ پیغمبر ہادی بن کے ابھرا، کائنات کی سوچیں بدل گئیں، کائنات کی فکریں بدل گئیں۔ مارنے کے لیے جو آئے وہ محب بن کے چلے گئے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے وہ بڑے بڑے سپاہی بن کے چلے گئے۔ تو آئیے دادا نے نام کیا رکھا؟ محمد، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور پھر ماں نے نام کیا رکھا؟ احمد۔ ماں نے کیا نام رکھا؟ احمد، یہ ماں نے نام رکھا۔ اب احمد کیا؟ جو سب سے زیادہ کس کی تعریف کرے؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی، اپنے پیدا کرنے والے کی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کسی نے اپنے خالق کی نہیں کی، ریاضت کسی نے اپنے خالق کی نہیں کی، اپنے اللہ سے مانگا کسی نے اتنا نہیں جتنا ہمارے آقا نے مانگا، جتنی تعریفیں رسول اللہ نے اپنے اللہ کی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پھر اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اے میرا نبی تیرا منصب، تیرا مقام کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اسے مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ اللہ نے جو قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ میں پرچم دینا ہے اسے لواء الحمد کہتے ہیں، اور اس امت نے جس نے اپنے نبی کے پیچھے جنت میں جانا ہے اس کا نام بھی اللہ نے حمادون رکھا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، حمد کا مادہ آ رہا ہے، حامیم دال کا مادہ آ رہا ہے تعریف کا، امت کا تذکرہ آیا حمادون کا تو حمد موجود ہے، لواء الحمد پرچم کا تذکرہ آیا تو حمد موجود ہے، میرے نبی کا نام آیا تو اس کے اندر حمد موجود ہے۔
مقام کا نام آیا عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، تو یہ حمد کا مادہ موجود ہے تعریف کا، یہ وصف ہے، یہ صفت ہے جو میرے نبی کی صفت ہے، یہ وصف ہے، صفت ہے جو میرے اس امت کے اندر یہ مادہ پایا جائے گا، جو پرچم کے اندر یہ مادہ پایا جائے گا، جو اس مقام محمود پہ یہ مادہ پایا جائے گا۔ تو آئیے قرآن کہتا ہے نام محمد قرآن میں آیا، آپ اٹھائیں محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، آپ اٹھائیں سورہ آل عمران وما محمد الا رسول، آپ اٹھائیں سورہ محمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، آپ اٹھائیں سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کا تذکرہ نام کا اللہ نے قرآن میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں رکھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، اس رسول کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا، اللہ نے انجیل میں بھی تذکرہ کیا، مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ نبی پاک پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ کو دودھ کس نے پلایا جی؟ سب سے پہلے آپ کو دودھ رضاعت آگے، رضاعت سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے۔ اس کے بعد تھوڑے دن دودھ کس نے پلایا؟ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے۔ اس کے بعد دودھ کس نے پلایا؟ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے۔ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، سب سے پہلے والدہ نے، دوسرے نمبر پہ صوبیہ لونڈی ہے ابو لہب کی، اس نے، اور تیسرے نمبر پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ 3 عورتیں دودھ پلانے والی۔ آپ کو رضاعت کے مسئلے کا پتہ ہے جی؟ کسی کو پتہ ہے رضاعت کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیے تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس کے حقیقی بہن بھائی کی طرح ہوتے، رضائی بہن، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ یہ مسائل ہیں، تھوڑے سے سیکھنے بھی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کی کفالت کس نے کی تھی؟ آپ کی کفالت کس نے کی؟ آپ کی والدہ نے۔ سب سے پہلے کفالت یعنی جس نے دیکھ بھال کی، جس نے آپ کا خیال رکھا، جس نے آپ کو اوڑھنا بچھونا دیا، جس نے آپ کے مسائل کو دیکھا، بچپنا تھا، لڑکپن تھا، تو سب سے پہلے کس نے؟ والدہ کا نام آتا ہے۔ آپ کی والدہ، آپ 6 سال کی عمر میں تھے، وفات پا گئی۔ 6 سال کی عمر تھی آپ کی، والدہ چلی گئی۔ اس کے بعد آپ کس کی کفالت میں آئے؟ زیر کفالت دادا عبد المطلب کی۔ 8 سال کے ہوئے، دادا بھی داغ مفارقت دے گیا۔ آپ پھر کس کے پاس آئے؟ اپنے تایا بھی تھا ان کا، زبیر بن عبد المطلب۔ پھر اس کے بعد ابو طالب آپ کا چچا تھا، ان کی کفالت میں آئے۔ دیکھیں قرآن سورہ زحا اٹھائیں، میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی ہم جگہ جگہ سے، لڑکپن سے، بچپنے سے، پیدائش سے لے کر جوانی کے منزلوں تک اللہ، اصل میں اللہ کفالت کرتا رہا۔ یہ تو اللہ نے ایک ٹھکانے بنائے، علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن، آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، باپ سر پہ نہیں تھا۔ یتیمن فآوا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کبھی ماں کی جولی، کبھی عبد المطلب دادا کی جولی، کبھی تایا زبیر کی جولی، اور کبھی چچا ابو طالب کی جولی۔ آپ اسی طرح بڑھتے رہے، آگے چلتے رہے۔ حلیمہ سعدیہ، یہ بھی آپ کی آپ اس کی بھی زیر کفالت رہے، دودھ پیتے رہے۔ یہ علم یجد کا یتیمن، ٹھکانہ کون دیتا ہے یتیموں کو؟ اللہ نے کہا میں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے خبر تھے، اللہ نے سیدھے راستے پہ چلانا شروع کر دیا۔ کوئی غلط بات
آپ کے قریب نہیں آنے دی، کوئی غلط نظریہ آپ کے قریب نہیں آنے دیا۔ مشرک تھے یہاں پہ، بتوں کے پجاری تھے یہاں پہ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بے کس تھے، بے سہارا تھے، فقر تھا، فاقہ تھا، فَأَغْنَىٰ، اللہ نے غنا دے دیا، غنی کر دیا۔ آپ کے دروازے سے لوگ سبیلیں لگ گئیں، آپ بانٹتے رہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ابتدائی دور، آپ جوانی کی طرف چل رہے ہیں نا، آپ جوانی کی طرف چل رہے ہیں نا، تو تمام تر انبیاء، اللہ کے جتنے بھی رسول کائنات میں پیدا ہوئے، ان کا ایک مشترکہ پیشہ ہے جی۔ وہ کیا ہے؟ مشترکہ پیشہ کیا ہے تمام انبیاء کا؟ وہ ہے گلہ بانی، وہ ہے اونٹوں کے ریوڑ چرانے، بکریوں کے ریوڑ چرانے۔ یہ تمام انبیاء کا ایک مشترکہ وصف اللہ نے رکھا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے جانور نہیں چرائے، سب چراتے رہے جانور۔ یہ ابتدائی دور میں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اونٹ چراتے تھے، گلہ بانی کرتے تھے، اور پھر جب زندگی کے عین منجدار کے اندر، عین جوانی کی منزل کی طرف، جب بازو بھی سخت ہوئے، مضبوط ہوئے، اعصاب بھی مضبوط ہوئے، تو آپ نے بڑے بڑے کام کیے، لوگوں کے بڑے بڑے کام کیے۔ سودا سلف لوگوں کو لا کر دیتے، تجارت کی غرض سے آپ نے سفر بھی کیا، حتیٰ کہ دنیا آپ کو صادق اور الامین کہنے لگی۔ کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، لین دین کیا ہے، بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا ہے، چچا ابو طالب کا مال لے کے بھی گئے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بھی لے کر گئے ہیں۔ یہ تجارت کی ہے آپ نے، لیکن تجارت میں کیا کمایا؟ الصادق الامین، الصادق الامین۔ دنیا دعویٰ کرتی تھی کہ آپ جیسا سچا کائنات میں کوئی نہیں، دنیا یہ دعویٰ کرتی تھی کہ آپ جیسا امانت دار کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اگر آپ کو اسی وجہ سے لوگ اپنا منصف ماننے لگے تھے، لوگ آپ کو اپنے اختلافات میں بٹھایا کرتے تھے، لوگ آپ کو اپنے لڑائیوں کے اندر بٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوانی کے واقعات ہیں آپ کے، جنگ فجار میں بھی شرکت کی ہے، جو عربوں کے اندر مشہور تھا نا کہ جانور کے پانی پینے کی گاڑ سے لڑے، 40 سال تک لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ نفرت اتنی تھی کہ 40 سال تک لڑائیاں جھگڑے کہ جانور نے اس کی گاڑ سے، اس کے کنویں سے پانی پی لیا دوسرے کے۔ آج بھی ہمارا طرز یہ بالکل یوں۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اسلام کے سے قبل حرف فجار یہ لوگ جنگیں کیا کرتے تھے، جنگ فجار یہ کیا تھا؟ یہ یہی لڑائیاں تھیں ان کی، یہ باہمی نفرتیں تھیں، باہمی حسد تھا، یہ بغض اور عداوت پلتی تھی ذہنوں کے اندر، اور 40 سال تک وہ لڑتے رہتے تھے، فوجیں تیار کرتے تھے۔ حلف الفضول یہ ایک معاہدہ نامہ تھا کہ ان جنگوں کے عوض میں ان کے اندر صلح نامہ لکھا گیا، تو رسول اللہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تعمیر کعبہ کا مسئلہ آیا، قبائل آپس میں لڑنے کے قریب آ گئے، لیکن رسول اللہ نے ان کا معاملہ حل کیا۔ حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ آیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے نصب کرنا ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنی حکمت عملی سے چادر بچھائی، حجر اسود اس پہ رکھا، قبائل کے لوگوں کو ہاتھ چادر اٹھاؤ، چادر اٹھائی، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے حجر اسود نصب کر دیا۔ یہ معاملات تھے، آپ کے اخلاقیات تھے۔ کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، تبھی تو قرآن کو کہنا پڑا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا عظیم اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اب پیدا کر کے تو دکھائیں نا۔ ہم لڑتے ہیں، اخلاقیات کی حدود کو پار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، کہ منافق کی
ایک حدیث میں کہا 3 نشانیاں، دوسری میں کہا 4 نشانیاں۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی ایمان والے کی نشانی نہیں۔ اخلاقیات کے دائرے کو کہا کہ نہیں چھوڑنا۔ ہمارے نبی کا یہ منصب تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، اتباع کے دعوے دار ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، عشق کے دعوے دار ہیں۔ اگر میرے عمل سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میری زبان سے، میرے کردار سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں کیسا محب اور تابع دار ہوں اپنے نبی کا، میں کیسا عاشق ہوں اپنے نبی کا۔ آپ دیکھیں 25 سال کی عمر ہے آپ کی، 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، بیوہ سے۔ 25 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ سوچ سکتا ہے؟ سمجھ نہیں سکتے۔ او بھائی 6 مہینے کی لڑکی لڑکے سے بڑی ہو تو ماں باپ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی اس سے، کرتے ہی نہیں کرتے۔ بیوہ تو بڑی دور کی بات ہے، متعلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، اور 6 مہینے بڑی ہو ماں باپ انکار کر دیتے ہیں، نہیں لڑکے کی شادی کرنی ہم نے۔ 25 سال عمر ہے، پہلی شادی 40 سال کی عمر کی عورت سے ہو رہی ہے، اور وہ ہے ابھی بیوہ۔ یہ بھی میرے نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، خلوت نشینی کی طرف چلے گئے۔ اب آپ نے خلوت کہاں پر پکڑی؟ خلوت کہاں پہ پکڑی جی؟ آپ کہاں جایا کرتے تھے؟ غار حرا کے اندر 3 کلومیٹر دور ہے مکے سے، آپ وہاں پر چلے جاتے تھے، خلوت میں رہتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے جی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کان صفته تعبده فی حراء التفکر والاعتبار، آپ کائنات پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی ایسی عبادت تھی، غور اور فکر، کہ حراء کے اندر آپ یہی تذکرہ کرتے تھے، یہی سوچتے تھے، یہی فکر لاحق تھی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اللہ نے انہیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی ابتدا تھی غار حراء کی خلوتوں میں۔ بیوی کھانا پہنچا رہی ہے، بیوی اتنی دور اوپر چڑھ کے جاتی ہے، سفر کرتی ہے، آپ کہیں کہ دن کا کھانا وہاں پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ، ان کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی یہ 4 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِم، یہ موجود ہے۔ اور دنیا میں اس کے آنے کا مقصد سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف۔ رب کہتا ہے هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ میرا نبی تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دے، یہ ہے مقصد۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا جو ہمارے نبی کا مقصد ہے ہمارا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ ہم اپنے دین کو، اسلام کو سارے دینوں پر غالب کرتے۔ آپ دیکھیں، ایک غلبہ ہے دعوت دینے سے، ایک غلبہ ہے اپنا کردار پیش کرنے سے نا، کہ کردار پیش کرے۔ کیا آج ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، ہمارے معاشرے کا کیا یہی کردار ہے کہ
کیا ہمیں دیکھ کے کوئی بندہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ کیا ہمارے کردار کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے مسلمان ہے؟ اب ایک بات دیکھیں، جب بے ایمانی کی بات ہوتی ہے تو ہم مسلمان کہتے ہیں یہ بڑا مسلمان ہے، بے ایمانی، جھوٹ بھی ہمارے ساتھ منسوب ہے، خیانت بھی ہمارے ساتھ منسوب ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، دھوکہ دہی بھی ہمارے ساتھ منسوب ہے کہ یہ مسلمان لگتا ہے، فرار بھی ہمارے ساتھ منسوب ہے، غیبت بھی ہمارے ساتھ منسوب ہے۔ بھئی یہ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے لڑتے ہیں تو جھگڑا اتنا کرتے ہیں کہ لڑائی بڑھتے بڑھتے گھروں تک پہنچ جاتی ہے، صبر نہیں، تحمل مزاجی نہیں، کردار نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں۔ بس یہ سوچ لیں، ہمارا نبی دنیا میں آیا دین اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، رسول اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ تب پنپے گا، تب عمل میں آئے گا جب ہم اپنے پیغمبر کے پیچھے چلیں گے، رسول کی تابعداری کریں گے۔ یہ موضوع آگے آئیں گے، میں چند اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لمحات کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ابتدا میں آئیں ذرا، تاکہ گفتگو تھوڑی سی سمیٹی جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کا کردار اور سوچ اور فکر کیا تھی۔ مجھے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم نے ان کوتاہیوں کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے ہم انہیں دور کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔